اپنی زندگی میں کسی خاص مقام پہ آ کے اسٹک ہو جاتا ہوں، جب مجھے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے اب زندگی میں آگے بڑھنا ہے یا نہیں، یا جب ہاں یا نہ میں یا صحیح یا غلط کے لیے کوئی ڈیسیژن بنانا ہوتا ہے، کوئی ڈیسیژن میک کرنا ہوتا ہے، کوئی اسٹیپ فارورڈ کرنا ہوتا ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک سینگ ہے کہ آئی ڈونٹ بلیو ان ٹیکنگ دی رائٹ ڈیسیژن، آئی بلیو ان ٹیکنگ دی ڈیسیژن اینڈ دین ٹو میک اٹ رائٹ، کہ میں کبھی بھی صحیح فیصلے لینے میں بلیو نہیں کرتا، میں اس بات میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ فیصلہ لیں، سوچیں سمجھیں فیصلہ لیں، اور اس کے بعد اپنے فیصلہ جو آپ نے لیا تھا اس کو آپ ٹھیک ثابت کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان ہیں، اور میں اپنی پریکٹیکلی لائف میں جناح کو بے حد تک، ایک حد سے زیادہ لمٹ تک میں کہہ لیں کہ انہیں فالو کرتا ہوں ہمیشہ زندگی میں۔ تو آج آپ کو میں ان کے جو بہادری کے بارے میں، ان کی حاضر دماغی کے بارے میں اور ان کے ڈسپلن کے بارے میں چند ایک چھوٹے چھوٹے واقعات سنانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ڈسپلن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے زندگی میں بڑے پنچول تھے، ہر کام ٹائم پہ کرتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کام بھی وہ ٹائم کے بعد کریں، یا ان کی کوئی بھی اگر تقریب ہوتی تھی وہ ٹائم کے اوپر سٹارٹ ہوتی تھی۔ 1948 اب یہ انیگوریشن کر رہے تھے اسٹیٹ بینک کی، 1948 کے بعد افتتاح تھا اسٹیٹ بینک کا، تو اس وقت رائٹ 2 بجے کی ان کی تقریباً تھی جی، افتتاح تھا، تقریب تھی، تو قائد اعظم محمد علی جناح 2 بجے رائٹ اسٹیج کے اوپر چلے گئے۔ اب اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے پہلے لیاقت علی خان، وہ اس وقت تک نہیں پہنچے تھے، اور باقی جو وزراء تھے وہ نہیں پہنچ سکے تھے ٹائم کے اوپر، اور فرنٹ والی جتنی بھی چیئرز تھی وہ خالی پڑی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ بات بڑی ہی گراں گزری، اور انہوں نے فوری طور پہ حکم دیا کہ یہ جو چیئرز پڑی ہیں انہیں اٹھا دیا جائے۔ تمام چیئرز ان کے حکم کے مطابق وہاں سے اٹھا دی گئیں، اور انہوں نے اپنا خطاب جو تھا وہ سٹارٹ کر دیا۔ جب لیاقت علی خان صاحب اور دوسرے وزراء آئے تو وہ ادھر ہی کھڑے رہ گئے، اور ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی۔ جب تقریب مکمل ہو گئی، مکمل ہونے کے بعد جب وہ وہاں سے جا رہے تھے تو وزیر اعظم اور دوسرے وزراء نے ان سے معافی مانگی اور معذرت کی کہ جناح صاحب ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہم ٹائم سے تھوڑے لیٹ آئے ہیں۔ تو یہ تو تھا جی پہلا واقعہ۔ اس کے بعد ان کے آتے ہیں جی حاضر دماغی کی طرف، کہ وہ کس طرح سے جواب دیا کرتے تھے، اور یقین مانیں قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ وہ ایسی مثال دیا کرتے تھے، ایسی بات کیا کرتے تھے کہ سامنے والا بندہ منہ میں یا دانتوں میں آپ کہہ لیں انگلیاں دبا کے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح واقعی ٹیلنٹڈ ہیں، اور واقعی ان کا قائل ہو جاتا تھا ان کی ذہانت کا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک تقریب تھی کہ جب پاکستان کی جو تحریک تھی نا، تحریک پاکستان، وہ اپنے عروج کے اوپر تھی اور پاکستان بننے کے لیے کوششیں جاری تھی۔ ایک کنونشن تھی وہاں پہ، قائد اعظم محمد علی جناح وہاں پہ خطاب کر رہے تھے عوام کے سامنے، تو ایک ہندو لڑکا کھڑا ہوا پورے کے پورے مجمع میں سے، اور اس نے قائد اعظم سے سوال پوچھا، قائد اعظم محمد علی جناح آپ اور ہم میں کیا فرق ہے؟ آپ علیحدہ ملک جو بنانا چاہتے ہیں، آپ ہمارا اتنا عظیم جو ملک ہے انڈیا، اس کو توڑ کے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ الگ وطن اپنے لیے حاصل کریں، الگ ملک حاصل کریں، حالانکہ آپ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو اس ہندو لڑکے کے جو دوسرے دوست تھے، دوسرے ہندو، انہوں نے کہہ کے یہ بلند کرنا شروع کر دیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پانی کا گلاس منگوایا اور گلاس میں سے 2 گھونٹ پیے، اور ڈائس کے اوپر انہوں نے وہاں پہ رکھ دیا گلاس، اور اس ہندو لڑکے کو بلایا کہ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ گیا اور اسے کہا کہ یہ پانی کا گلاس جو باقی پانی بچا ہے یہ آپ پی لیں۔ تو اس لڑکے نے پینے سے انکار کر دیا، اس نے کہا میں آپ کا جھوٹا کیوں پیوں، میں نہیں پیوں گا۔ جبکہ آپ نے فوری اسی وقت ایک مسلمان لڑکے کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ پانی پی لو، اس نے اس کو ایک رہنما کا جھوٹا سمجھ کے پانی فوری طور پہ بیٹھا اور وہ پی گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پورے کے پورے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، ہاں تو یہ وہ فرق ہے جس کی وجہ سے میں پاکستان جیسا ایک الگ ملک بنانا چاہتا ہوں۔ اور یہ ان کا جواب سن کے پورے کا پورا جو وہاں پہ مجمع تھا نا، اس کے اوپر پوری ایک خاموشی طاری ہو گئی۔ کوئی شخص جو تھا نا وہ جواب دینے کے لائق نہ رہا، اور پوری کی پوری جو عوام تھی، مجمع تھا، وہ ہندو لڑکے یا جتنا بھی ان کا تھا، وہ تمام کے تمام لوگ بالکل لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں رہا۔ اس طرح آپ کو اب تیسرا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ بڑے حاضر دماغ تھے، اور ہمیشہ جو تھے وہ فوری طور پہ سوچتے، اور سوچنے کے بعد وہ جواب دے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ باہر کے ملک میں، کیونکہ وہ انگلینڈ وغیرہ میں اسٹڈی اپنی کرتے رہے، تو وہاں پہ ان کا ایک ٹیچر تھا،
مینٹور تھا، یہ کہہ لیں کہ جو جن سے وہ پڑھتے تھے، کیونکہ وہ یہودی تھا تو وہ آپ سے بڑی نفرت کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ڈائننگ روم میں کوئی تقریب تھی، وہ جو پروفیسر تھا وہ کھانا کھا رہا تھا بیٹھ کے، آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ٹیبل کے اوپر جا کے بیٹھے اور بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیا ساتھ۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، وہ جو پروفیسر تھے، قائد اعظم کے جو ٹیچر تھے، انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ سور اور پرندہ ایک ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے کس طرح سے کھانا کھا سکتے ہیں؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فوری رپلائی کیا کہ دین آئی شوڈ فلائی ٹو این ادر ٹیبل، کہ پھر مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ کسی اور ٹیبل کے اوپر اڑ کے چلا جانا چاہیے۔ تو یہ جو بات تھی، یہ پروفیسر کو بڑا غصہ لگا۔ آپ کو پتہ ان کو غصہ کیوں لگا؟ کیونکہ قائد اعظم نے جواب دیا کہ آئی شوڈ فلائی ٹو این ادر ٹیبل، کہ مجھے اڑ کے دوسرے ٹیبل کے اوپر چلے جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے خود کو ایک پرندہ بنا دیا، اور جو اپنے پروفیسر تھے ان کو انہوں نے کیا ثابت کر دیا کہ وہ ایک سور ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے یہی بات کی تھی کہ ایک پرندہ اور سور ایک ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے۔ اب جو پروفیسر تھے وہ پروفیسر ہی ہوتا ہے، انہیں بڑا غصہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے نا جناح کو سبق سکھانا ہے، اور کل کلاس میں جب یہ آئے گا نا، میں نے اس کے ساتھ کچھ کرنا ہے۔ چلیں جی، دوسرا دن کا آغاز ہوا اور قائد اعظم محمد علی جناح کلاس میں آئے، بیٹھ گئے۔ اب جی انہوں نے سوال کیا پوری کلاس سے کے سامنے سے، قائد اعظم محمد علی جناح سے، سب سے پہلے اوور آل پوری کلاس سے سوال کیا۔ سوال کیا تھا کہ اگر آپ کو سڑک کے اوپر دو بیگ ملیں، ایک پیسوں کے ساتھ بھرا ہوا ہو اور ایک عقل کے ساتھ بھرا ہوا ہو، تو آپ کون سا اٹھائیں گے؟ پوری کلاس نے ایک الگ جواب دیا۔ جبکہ جناب جناح صاحب سے جب پوچھا تو جناح صاحب نے جواب دیا کہ میں عقل والا پیسوں والا بیگ اٹھاؤں گا، میں پیسوں والا بیگ اٹھاؤں گا۔ تو اب پورے کا پورے جو کلاس تھی وہ ہنسنے لگ گئی، اور پروفیسر بھی ہنسنے لگ گیا۔ اب پروفیسر نے فوری ان کو ریڈیکیول کرنے کے لیے نا جناح کو آگے سے جواب دے دیا، جناح صاحب اگر تمہاری جگہ میں ہوتا نا تو میں عقل والا بیگ اٹھاتا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فوری رپلائی کیا مزاحیہ انداز کے اندر کہ ہر شخص وہی چیز، ہر جو شخص ہوتا ہے وہ اسی چیز کا بیگ اٹھاتا ہے، یا ہر شخص کو اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس کی اس کے پاس کمی ہوتی ہے۔ تو میرے پاس کیونکہ پیسے کی کمی ہے، عقل کی کمی تو ہے نہیں، تو اسی لیے میں کون سا بیگ اٹھاؤں گا؟ میں پیسے والا اٹھاؤں گا، عقل والا بیگ میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اور یہ سن کے پھر پورے کی پوری کلاس اور پروفیسر سمیت سبھی کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا، اور انہیں پھر اس بات کا بہت زیادہ غصہ لگا۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بڑا مشہور کہ جو گاندھی جی تھے، کیونکہ اب گاندھی بھی ایک بہت بڑا لیڈر تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کیونکہ یہ چشمہ یوز کرتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح، لاسٹ ایج جو ان کی تھی اس میں ان کی جو نظر تھی بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی دن رات کام کرنے کی وجہ سے۔ تو جناح کی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ایک دفعہ، اور جناح نے کیا کیا کہ ان کو اپنے پاؤں میں جھکانے کے لیے نا، کہ یہ میرے پاؤں میں جھکیں گے اور ہاتھ لگائیں گے، یہ بس نیچے جھک جائیں گے اپنے پاؤں میں جھکانے کے لیے، انہوں نے ایسا کیا کہ ٹیبل کے پہ پڑا جو ان کا چشمہ تھا، آرام سکون سے ہاتھ سے اسے نیچے گرا دیا اپنے پاؤں میں۔ تو جناب اب جب انہوں نے کچھ لکھنا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے نیچے جھکنے کی بجائے اپنی جیب سے دوسرا چشمہ اٹھا کے لگایا، کچھ لکھا اور چپ کر کے چل دیے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ چند ایک ایسے واقعات ہیں جن کو سن کے انسان محظوظ ہوتا ہے، انسان کی جو عقل ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن اس بات کا ہمیں واقعی اس بات کو ایکنالج کرنا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح واقعی ایک گریٹ لیڈر تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تمام کی تمام جو تربیت تھی اور جو وہ بڑے ہوئے تھے وہ پاکستان کہہ رہا ہوں، وہ انڈیا میں کم، اور انگلینڈ اور دوسرے جو باہر کے ممالک تھے وہاں پہ جا کے وہ زیادہ ان کی تربیت تھی، اور ان کی لائف سٹائل سے یہ جو جھلک ہے وہ نظر آتی ہے کہ وہ ہمیشہ 3 پیس جو سوٹ ہے وہی اسی کا یوز کرتے تھے، بوٹ پہنتے تھے، ٹھیک ہے، اسی کا سگار وغیرہ جو ہوتا ہے اسے، اور سگریٹ وغیرہ وہ یوز کرتے تھے، اور لاٹھی وغیرہ، اور مکمل طور پہ ان کی جو آؤٹ لک تھی، ان کی آپ ڈریسنگ دیکھیں یا مکمل طور پہ انہیں دیکھیں تو اس میں سے وہ جو مغرب کی جھلک تھی وہ ہمیشہ واضح طور پہ نظر آتی تھی۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کے دل میں وہ جو درد تھا نا امت مسلمہ کے لیے، وہ ایک ان کے کام اور ان کی دن رات کی جو محنت ہے اس سے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح باہر کے ملک رہے، انہوں نے باہر کا انداز اپنایا، لیکن ان کے جو افکار تھے، ان کی جو سوچ تھی، ان کا جو عمل تھا وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے لیے تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے